السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ صدق الله مولانا العظيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو اس کے گھر میں جمع ہو کر، اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر، اس کے گھر میں بیٹھ کر اس کے کلام کو سننے اور اس کے مطلب کو سمجھنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی 15ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے پروردگار نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اگر تمہارے سامنے ان میں ایک یا ہر دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ ہی انہیں جھڑکنا۔ وقل لہما قولا کریما، اور ان سے تعظیم کی بات کہنا۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور ان کے لیے شفقت سے عجز و نیاز کے پر بچائے ان کے لیے دعا کیجیے گا کہ اے پروردگار، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پروردگار ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ حضرات گرامی، یہ میں نے پارہ نمبر 15 کی جو آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ میرے بندو، تم صرف اور صرف میری عبادت کرو، یعنی اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ کی عبادت کے بعد، اپنے ذکر کے بعد، اگر رب قدیر جل جلالہ نے کسی کا تذکرہ فرمایا ہے تو وہ ہمارے والدین کا تذکرہ فرمایا ہے، اور فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھے سے پیش آؤ، اور ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ ہی انہیں جھڑکنے کی کوشش کرو، اور ان کے لیے نرمی سے بات کرنے کی کوشش کرو، اور اپنے مہربانی کے پر ان کے لیے بچا دو، اور ان کے لیے یوں دعا کرو، اللہ میرے ان بوڑھے ماں باپ پر تو ویسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر میں صاحب تفسیر روح البیان نے کافی ساری حدیثیں اور واقعات نقل کی ہیں۔ میں چند حدیثیں اور واقعات آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کروں گا کہ والدین کی اطاعت اور فرما برداری اور خدمت کرنے میں کیا فضیلت ہے، اور ان کی نافرمانی کرنے میں کیا وعیدیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اسے بغور آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی شخص مرد ہو یا عورت اپنی ماں یا باپ کو نظر شفقت سے صرف ایک بار دیکھے تو اللہ تعالیٰ اسے حج و عمرہ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کیا فرمائے نبی نے؟ اگر کوئی مرد یا عورت اپنے والدین کو پیار و محبت اور شفقت کی نظر سے ایک بار دیکھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور وہ بھی کیسا حج، کیسا عمرہ؟ یہ جو پیسے دے کر ہم جاتے ہیں اور جو تکلیفیں اٹھا کر کے ہم حج اور عمرہ کو جاتے ہیں، اور سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے ہم حج و عمرہ کا سفر کرتے ہیں، اس حج اور عمرہ کی قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ قبول ہو جائے زہے نصیب، ورنہ منہ پہ مار دیا جائے ریاکاری کی بنیاد پر، کوئی بعید نہیں ہے۔
لیکن ماں باپ کے چہرے کو پیار اور محبت اور شفقت کی نظر سے دیکھنے کی بنیاد پر مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ایک صحابی نے بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دن میں 1000 بار دیکھے کیا تب بھی 1000 مرتبہ حج و عمرہ کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا؟ اگر ماں باپ کو دن میں 1000 مرتبہ پیار اور محبت کے نظر سے دیکھے تو کیا 1000 مرتبہ حج اور عمرہ کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا؟ سنیے میرے نبی نے کیا فرمایا۔ اللہ کے رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ دن میں 1,00,000 بار دیکھے، اگرچہ دن میں 1,00,000 بار بھی دیکھے تب بھی اسے ایک نگاہ کے بدلے حج و عمرہ کا ثواب نصیب ہوگا۔ اور اگر کوئی دن میں 1,00,000 مرتبہ ماں باپ کے چہرے کو پیار اور محبت اور شفقت کی نظر سے دیکھ لے، اللہ پاک اسے 1,00,000 مرتبہ حج اور عمرہ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سوچئے ماں باپ ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہیں، ماں باپ ہمارے لیے اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہیں اور ہمارے لیے کتنی عظیم دولت ہیں۔ اگر ہم ان کو پیار اور محبت کی نظر سے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آئیے میں اور آپ کو بتاؤں ماں باپ کا مقام اور مرتبہ کتنا عرف و اعلیٰ، کتنا بلند و بالا ہے۔ حضرت الاستاذ ابو اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، عالم ربانی اور بہت بڑے نیکوکار انسان گزرے ہیں، حضرت ابو اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ان کی بارگاہ میں، ان کی خدمت میں ایک نوجوان، ایک شخص آتا ہے، آ کر کہتا ہے، حضور میں نے کل رات خواب دیکھا ہے کہ آپ کی داڑھی جو ہے وہ جوہر اور یاقوت سے بنی ہوئی ہے۔ میں نے خواب دیکھا کہ آپ کی داڑھی مبارک میں جوہر اور یاقوت ہیں، موتیاں لگی ہوئی ہیں۔ تو حضرت ابو اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، تیرا خواب سچا ہے، تیرا خواب سچا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ میں نے کل اپنی داڑھی اپنی والدہ ماجدہ کے قدموں کے تلووں کو لگائے ہوئے تھا، کل رات میں نے اپنی داڑھی اپنی والدہ ماجدہ کے تلووں کو لگائے ہوئے تھا۔ اگر تو نے خواب میں میری داڑھی میں موتی اور یاقوت اور جواہر دیکھے ہیں تو یہ بات اور تیرا خواب کیا ہے، یہ سچا ہے۔ آپ ذرا سوچیے اور اندازہ لگائیے، اتنے بڑے عالم ربانی ہو کر اور اتنے بڑے اللہ والے ہو کر اپنی داڑھی اپنی والدہ ماجدہ کے تلووں کو لگایا کرتے تھے۔ آج ہمیں ماں باپ کے قدم بوسی کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے اور جھجک محسوس ہوتی ہے۔ بسا اوقات ایسے بھی نوجوان دیکھے گئے جو بازار تو جاتے ہیں والدین کے ساتھ، لیکن اپنے ہاتھ میں وہ بیگ اور تھیلا نہیں لیتے، ماں کے ہاتھ میں ہی تھیلا ہوتا ہے۔ شرم محسوس کرتے ہیں، جھجک محسوس کرتے ہیں۔ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں اور ان کی قسمت کا ستارہ بہت عروج اور بلندی پر ہے، جن کے ماں باپ باحیات ہیں اور ان کے ماں باپ ان سے خوش اور راضی ہیں۔ سنیے اور صاحب تفسیر روح البیان کیا حدیث نقل کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے، جو شخص ہر جمعہ اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرتا ہے تو اسے ماں باپ سے احسان کرنے والا لکھا جائے گا۔ یعنی والدین دنیا سے چلے گئے، ہم بچپن میں وفات ہو گئی والدین کی، ہم بچپن میں تھے اور والدین کی خدمت کا موقع نہ مل سکا، لیکن والدین کے وصال کے بعد ہر جمعہ کو وہ اپنے والدین کی قبر پر حاضر ہوتا ہے، تو اس حاضری کے بدولت ماں باپ کی فرما برداری اور احسان کرنے والے میں اس کا نام لکھا جائے گا۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے، اگر آپ میں سے کسی کے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک انتقال کر گئے ہو تو ضرور بھی ضرور تھوڑا سا وقت نکال کر آپ اپنے والدین کی مزار پر اور قبر پر حاضری دینے اور فاتحہ پڑھنے کی ضرور کوشش کریں، جانے سے ان کو بڑی راحت اور خوشی ملتی ہے۔ ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیں، اللہ کے رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذلیل و خوار ہو، رسوا ہو، تباہ اور برباد ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس کے لیے فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر اس شخص کے لیے جس نے اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا لیکن وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت میں داخل نہ فرما سکا، ایسا آدمی ذلیل و رسوا ہو جائے۔ سوچئے جن کو اللہ پاک نے ماں باپ جیسی عظیم دولت عطا فرمائی اور ان کا بڑھاپا انہوں نے پایا اور ان کی خدمت کر کے اور ان کی فرما برداری کر کے
وہ جنت نہ پا سکا، اللہ کے رسول نے اپنی زبان فیضان ترجمان سے فرمایا ایسا شخص ذلیل اور بدنام اور رسوا ہو جائے، اور اگر نبی نے فرمایا تو ہو کر رہے گا۔ تو گزارش یہ ہے کہ والدین کی خدمت کریں۔ والدین کی خدمت کے بڑے فضائل آئے ہیں، اور ان کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے ذکر کے بعد ان کا ذکر فرمایا ہے، اور قرآن مجید میں جا بجا مقامات پر صرف پارہ نمبر 15 ہی میں نہیں بلکہ دیگر پاروں میں بھی اللہ پاک نے اپنے بیان کے بعد ان کا بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا لوگو اپنے خدا کی عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ لوگوں تمہارے رب نے یہی فیصلہ فرما دیا کہ اسی کی عبادت کی جائے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اپنے ذکر کے بعد بار بار رب نے والدین کا ذکر فرما کر ہمیں اشارہ دے دیا کہ والدین کا مقام مرتبہ بہت ہی عرف و اعلیٰ اور بلند و بالا ہے۔ والدین کی نافرمانی سے بچا کریں، اس لیے کہ جو شخص والدین کی نافرمانی کرتا ہے ایسا شخص دنیا ہی میں اللہ کے عذاب اور اللہ کے غضب کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہاں، بہت سارے ایسے ہیں گنہگار کہ مرنے کے بعد انہیں گناہوں کی سزا ملتی ہے، لیکن کچھ گنہگار ایسے ہیں کہ دنیا ہی میں انہیں سزا دے دی جاتی ہے۔ ان گنہگاروں میں والدین کے نافرمان بھی ہیں۔ حضرت ایک بزرگ عارف کامل نے فرمایا، ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، 30 سال کا طویل زمانہ ہو گیا۔ کتنے سال کا؟ 30 سال کا طویل زمانہ ہو گیا، میں نے کبھی اپنے بیٹے کو کوئی کام نہیں بتایا یا کسی کام کے کرنے کا میں نے اسے حکم نہیں دیا۔ لوگوں نے ان سے وجہ پوچھی، حضور اس کی وجہ کیا ہے؟ 30 سال ہو گئے کبھی آپ نے بیٹے سے کوئی حکم نہیں کرایا، کوئی کام نہیں کروایا، نہ کبھی کھانا مانگا، نہ کبھی پانی مانگا، نہ کبھی بستر لگانے کے لیے کہا، نہ کبھی خدمت کے لیے کہا۔ دیکھیے وہ بزرگ فرماتے ہیں صرف اس ڈر اور خطرے کی بنیاد پر شاید وہ میری نافرمانی کرے اور اس نحوست سے اس پر عذاب الہی نازل ہو جائے۔ میں نے 30 سال ہو گئے اپنے بیٹے کو کبھی کوئی کام میں نے کرنے کو نہیں کہا، اس ڈر اور خوف کی بنیاد پر اگر وہ نہ کر سکے گا تو نافرمانوں میں اس کا شمار ہوگا، اور جب نافرمانوں میں اس کا شمار ہوگا تو اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ پتہ کیا چلا کہ اولاد جب والدین کی نافرمانی کرتی ہے وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو ہی جاتے ہیں۔ سنیے ماں باپ کی خدمت کتنی بڑی عبادت اور کتنی بڑی نیکی ہے۔ ایک آدمی رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد کی تمنا رکھتا ہوں۔ جہاد کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے دشمنان خدا سے جنگ کرنے کو جہاد کہتے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ میرے اندر جہاد کرنے کی تمنا ہے، میں رکھتا ہوں، مگر چند مجبوریوں کی بنا پر معذور ہوں، نہیں آ سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلام کیا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ میری والدہ ماجدہ زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ سے توفیق مانگ کر ماں سے حسن سلوک کرتا رہا اور ان کی خدمت کرتا رہا، اللہ تعالیٰ تجھے حج اور عمرہ اور جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پتہ کیا چلا اگر ہماری ماں ہے وہ ہماری خدمت کی محتاج ہے تو ہم جہاد کو نہ جائیں، ہم تبلیغ کے لیے نہ جائیں، ہم کہیں دور دراز کا سفر نہ کریں، بلکہ ماں کی خدمت کریں۔ اللہ تعالیٰ ماں کی خدمت کی بنیاد پر جہاد سے بڑھ کر کے ثواب ہمیں عطا فرمائے گا۔ دیکھیں یہاں پر نبی نے کیا فرمایا، تم اپنی والدہ کی خدمت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حج عمرہ اور جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آج بڑی حیرت ہوتی ہے ہمارے ہی درمیان کچھ لوگ ایسے ہیں ماں خدمت کی محتاج ہے، ماں کو ضرورت ہے کہ اسے اپنے ہاتھ سے کھلایا جائے، اٹھایا جائے، بٹھایا جائے، لیکن باوجود اس کے وہ کاروبار میں بزنس میں ایسے مشغول کھوئے ہوئے ہیں اور دنیا بھر کے سفر میں اس طرح مصروف ہیں اور دنیا کی شہرت میں اس طرح کھوئے ہوئے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت سے انہیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بہتوں کو ایسا بھی دیکھا گیا ماں بستر علالت پر لیٹی ہے، ماں خدمت کی محتاج ہے اور بیٹا پیسے کی بنیاد پر بار بار عمرہ کر رہا ہے، بار بار حج کر رہا ہے، بار بار وہ درگاہوں کا سفر کر رہا ہے۔ بلا شبہ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ حج کریں، عمرہ کریں، درگاہوں کا سفر کریں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ حج اور عمرہ کی سعادتیں آپ کو پھر کبھی مل ہی جائے گی، لیکن اگر آپ کی ماں آپ کی خدمت کی محتاج ہے، آپ نے زندگی میں ایک مرتبہ حج کر لیا تو فرض آپ کے ذمے سے ساقط ہو گیا، اب ماں کی خدمت کریں، انشاءاللہ اس خدمت کی بنیاد پر اللہ پاک آپ کو حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا، حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک اور حدیث پاک سماعت فرما لیں۔ ایک آدمی نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ میرا جہاد کرنے کا ارادہ ہے، آپ سے مشورہ لینے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا ماں سے حسن سلوک کر، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جنت ماں کے، انسان جہاد کے لیے کیوں جاتا ہے، حج کے لیے کیوں جاتا ہے، عمرہ کے لیے کیوں جاتا ہے؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے اور جنت مل جائے۔ نبی نے فرمایا ماں کی خدمت کرو، ماں راضی ہوگی، ادھر مولا راضی ہو جائے گا تو مولا تمہیں ضرور جنت عطا فرمائے گا، اس لیے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس طریقے سے اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر تشریف فرما تھے اور جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو یا وہ انسان تباہ اور برباد ہو جائے جس نے رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے آمین کہا۔ پھر بلبل سدرا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آدمی تباہ اور برباد ہو، ذلیل اور رسوا ہو، جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے۔ اللہ کے رسول صحابہ سے فرماتے ہیں میں نے آمین کہا۔ پھر جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آدمی ذلیل اور رسوا ہو، تباہ اور برباد ہو، جس نے ماں باپ میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، ایسا آدمی بھی ذلیل و رسوا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آمین کہا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو شخص ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور خدمت کر کے اللہ کی رضا حاصل نہ کر سکے، جنت کو نہ پا سکے، ایسے آدمی کے ذلیل اور رسوا اور بدنام زمانہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ آج اگر ہم نے اپنے ماں باپ کو نہ دیکھا، آج اگر ہم نے اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کی تو کل ہماری اولاد بھی ہماری خدمت کرنے والی نہیں ہے۔ اس لیے کہ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے سو تمہارے ساتھ ویسا کیا جائے گا۔ اب آئیے ایک دو حکایتیں میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں کہ جو شخص ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی دنیا ہی میں اسے عذاب میں گرفتار فرما دیتا ہے، اللہ اسے دنیا ہی میں عذاب میں گرفتار فرما دیتا ہے۔ اور جو شخص ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ نبیوں کے ساتھ قیامت کے دن اسے جنت نصیب فرماتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص، بڑا عابد شخص تھا جس کا نام جناب جریج تھا۔ کیا نام تھا ان کا؟ جریج یا جریج ان کو بولتے ہیں، اور جریج بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ ایک دفعہ کیا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کو جمع کر کے اس بنی اسرائیل عابد کا تذکرہ سناتے اور فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی بڑا عابد، نیکوکار، پرہیزگار، باضابطہ اس کی ایک اپنی خانقاہ تھی اور وہ خانقاہ اطراف اور اکناف میں بہت مشہور تھی، لوگ برکت لینے کے لیے اس خانقاہ کے پاس آتے تھے، اتنا بڑا وہ عابد شخص تھا۔ ایک مرتبہ جناب جریج نماز میں کھڑے تھے، اچانک ماں خانقاہ کے باہر آئی اور ماں نے بیٹے کو پکارا۔ اب یہ نماز کی حالت میں ہے، کس میں ہے؟ نماز کی حالت میں ہے۔ انہوں نے دل ہی دل میں سوچا اللہ، ایک طرف میری ماں کی پکار اور ایک طرف تیری عبادت، آیا تیری عبادت کروں یا ماں کی پکار کا جواب دوں؟ تو انہوں نے فیصلہ کر لیا چلو عبادت کرتے ہیں، ماں کا جواب بعد میں دیتے ہیں، نماز میں مشغول ہو گئے۔ جب نماز سے فارغ ہو کر آپ نے دیکھا تو ماں جا چکی تھی۔ پھر دوسرے دن عین اسی وقت اسی ٹائم پر جناب جریج جو نا وہ عبادت میں مشغول ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہیں، ماں نے پھر پکارا۔ پھر انہوں نے کہا اللہ، ایک طرف ماں کی پکار اور دوسری طرف تیری عبادت، کیا کروں؟ پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا چلو عبادت کرتے ہیں، بعد میں ماں کا جواب دیتے ہیں۔ ماں ناراض ہو کر کے چلی گئی۔ جاتے جاتے ماں نے کہا میرے مولا، میرے بیٹے کو اس وقت تک کہ تم موت نہ عطا فرمانا جب تک کہ یہ ذلیل نہ ہو جائے یا کسی گندی عورت کے ساتھ یہ بدکاری میں گرفتار نہ ہو جائے۔ آپ ذرا سوچیں، ماں باپ کی دعا کتنی جلدی قبول ہوتی ہے۔
بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعا اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرماتا ہے، ایک یتیم کی دعا، اور ایک مظلوم کی دعا ظالم کے حق میں، اور ایک اولاد کی، ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں۔ بلکہ بعض روایتوں میں نبی نے فرمایا میری دعا، والدین کی دعا اولاد کے حق میں ویسے ہی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے حق میں۔ نبی امت کے حق میں دعا کر دے تو اللہ فوراً قبول فرماتا ہے، ایسے ہی ماں باپ اولاد کے لیے دعا کر دیں تو اللہ ان کی دعا کو فوراً قبول فرماتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ سزا کبھی جلدی مل جاتی ہے اور کبھی تاخیر سے مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن لوگ جو ہے ماں باپ کی دعائیں لینے کی بجائے وہاں یہاں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، اور اوروں کی دعائیں کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پیر صاحب کے پاس نہیں جانا چاہیے، مولوی صاحب کے پاس نہیں جانا چاہیے، امام کے پاس نہیں جانا چاہیے، بالکل جانا چاہیے، لیکن ان سے زیادہ دعا میں اگر کسی کی طاقت ہے تو وہ آپ کے والدین کی دعا میں ہے۔ اس لیے کہ پیر صاحب دعا کر دیں قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، امام صاحب دعا کر دیں قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ماں باپ اگر دعا کر دیں اس کی قبولیت کی گارنٹی میرے نبی نے عطا فرمائی ہے۔ آپ ماں باپ کے پاس جا کر کے کہیں میرے حق میں آپ برکت کی دعا فرما دیں۔ تو جناب جریج کی جو والدہ تھی وہ چلی گئی اور بد دعا کر کے اللہ میرے بیٹے کو اس وقت کہ موت نہ دینا جب تک یہ ذلیل اور بدنام نہ ہو جائے، رسوا نہ ہو جائے، یا فاحشہ عورت کے ساتھ بدکاری میں گرفتار نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ ذرا سوچیں اور اندازہ لگائیں، ایک مرتبہ چند ہی دنوں کے بعد ہفتے کے اندر باہر ایک فاحشہ بدکار عورت آئی اور اس نے آ کر کے جناب جریج سے کہا ان کی خانقاہ میں کہ آپ میری دلی خواہش کو پوری کریں، نفسانی خواہشات کی تکمیل کریں۔ جناب جریج نے بھڑک کر کے اس کو بھگا دیا۔ وہ عورت جب گھر جا رہی تھی راستے میں ایک چرواہے سے اس کی ملاقات ہوئی اور ایک بکریاں چرانے والے سے اس نے اپنا منہ کالا کیا اور اس نے بدکاری کی۔ پھر کچھ ہی مہینوں کے بعد وہ حاملہ ہو گئی، یہاں تک کہ بچہ اس نے جنم دیا۔ بچے کی ولادت کے بعد گاؤں کے لوگوں نے پوچھا بتاؤ یہ بچہ کس کا ہے؟ وہ فاحشہ بدکارہ عورت نے کہا یہ اس عابد کا بچہ ہے جناب جریج کا۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا سوچئے، جس کی عزت اتنی تھی کہ لوگ اس کی خانقاہوں کو، اس کی خانقاہ کو چوما کرتے تھے، لوگ دور دراز سے اس کی خانقاہ کی زیارت کے لاتے تھے۔ لوگوں کو جب پتہ چلا کہ یہ جناب جریج نے اس طرح کی حرکت کی ہے، بہت مارا، بہت پیٹا اور پوری خانقاہ کو گرا کر کے زمین کے برابر کر دیا۔ تو جناب جریج بار بار پوچھتے بتاؤ میری خطا کیا ہے؟ مارنے کے بعد، خانقاہ کو زمین کے برابر کرنے کے بعد تب لوگوں نے کہا یہ عورت کہتی ہے کہ اس کے گود میں جو بچہ پل رہا ہے وہ آپ کا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب جریج نے کہا کہ مجھے 10 منٹ کا موقع دیا جائے، وقفہ دیا جائے۔ آپ نے تازہ وضو فرمایا، اس عابد نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس بچے کی طرف اشارہ کر کے کہا اے بچے اللہ کی عطا سے تو بتا کہ تیرا باپ کون ہے؟ وہ بچہ ماں کی گود میں بول پڑا کہ میرا باپ جناب جریج نہیں بلکہ ایک بکریاں چرانے والا ہے۔ آپ ذرا سوچیں اور اندازہ لگائیں، حضرت جناب جریج کی یہ کرامت دیکھ کر لوگ زارو قطار رونے لگے اور معافی مانگنے لگے، کہا حضور اب آپ کی خانقاہ ہم سونا اور چاندی کی بنا دیں گے۔ آپ نے فرمایا نہ مجھے سونے کی خانقاہ کی ضرورت ہے نہ چاندی کی، بلکہ مٹی سے ایک خانقاہ بنا کر کے ویسی مجھے دے دیں۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، اگر کوئی شخص ماں باپ کی نافرمانی کرے اور ماں باپ اس کے لیے بد دعا کر دیں تو ان کی دعا فوراً اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے ماں باپ کی قدر کریں، ماں باپ کی عزت کریں، ان کا ادب و احترام کریں اور ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اور ہر جمعہ کو بلا ناگاہ ان کی قبر پر حاضری دینے کی کوشش کریں۔ میرے ذہن میں اس وقت واقعات تو بہت گشت کر رہے ہیں، حدیثیں بھی بہت گشت کر رہی ہے، بس اتنا یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر کے بعد اگر کسی کا ذکر کیا ہے وہ ہمارے والدین کا ذکر کیا ہے۔ آپ خود اندازہ فرمائیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اپنی رضائی ماں کا کتنا ادب اور احترام کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب کبھی حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کی بارگاہ میں آتی یا حضور کی مجلس اور محفل میں آتی، اللہ کے رسول اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے اور اپنی چادر ان کے لیے بچھاتے اور بعض ہفتہ ہاتھ باندھ کر کے بیٹھ جاتے اور پوری توجہ کے ساتھ
حضرت حلیمہ سعدیہ کی گفتگو کو آقا اپنی کانوں سے سنا کرتے. صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ یہ کون خاتون ہے جس کی تعظیم آپ امام الانبیاء ہو کر اتنا کرتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں یہ میری رضائی ماں ہے جنہوں نے مجھے بچپن میں دودھ پلایا ہے. آپ اندازہ فرمائیے مسلمانوں، جب دودھ پلانے والی ماں کا ادب حضور کے پاس اتنا ہے تو پھر جنم دینے والی ماں آمینہ کا ادب کتنا ہوگا، کتنا ادب ہوگا. لیکن آج ادب ہمارے دامن سے، ہمارے دلوں سے نکلتا جا رہا ہے. دوستوں کو عزت تو مل جاتی ہے، تاجروں کو تو عزت مل جاتی ہے، سیٹوں اور مالکوں اور امیروں کو تو ہم عزت دیتے ہیں، ماں باپ کو وہ عزت نہیں دے پاتے، ماں باپ کی ہم وہ قدر نہیں کر پاتے. اور آپ جانتے ہیں ماں باپ کی نافرمانی کی سب سے بڑی سزا کیا ہے، سب سے بڑا عذاب کیا ہے؟ فرمایا حدیثوں میں ماں باپ کی جو نافرمانی کرتا ہے اس کی سب سے بڑی سزا دنیا میں یہ ہے کہ اسے ایمان پر موت نصیب نہیں ہوتی. بہت ممکن ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو بلکہ کفر پر ہو، اور بہت ممکن ہے کہ موت کے وقت اسے کلمہ پڑھنا نصیب نہ ہو، موت کے وقت کلمہ پڑھنا نصیب نہ ہو. بیچارے کچھ لوگ ایسے ہیں نہ معلوم ان کے دماغ میں، ان کے سر میں دماغ ہے یا دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے، نہیں معلوم. جب تک ماں باپ زندہ ہیں تو طرح کی بات کریں گے، جب تک ماں باپ زندہ ہیں گالی گلوچ کریں گے، جب تک ماں باپ زندہ ہیں حکم اور چلا کر بات کریں گے، جب تک ماں باپ زندہ ہیں جھوپڑی میں رکھیں گے، جب تک ماں باپ زندہ ہیں بہت پریشان کریں گے، 1 سال 2 سال کے لیے بات چھوڑ دیں گے، اور جب مر جائیں گے تو زار و قطار روئیں گے. پھر 40,000 20,000 30,000 کا لا کر کے بکرا کاٹیں گے اور 40واں کریں گے، یوں سمجھیں گے کہ میں نے ماں کا حق ادا کر دیا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. نہ معلوم یہ لوگ نہ عقل سے کام لیتے ہیں اور نہ بصیرت اور بصارت سے کام لیتے ہیں. انتقال کے بعد لا کر کے گائے اور بکرا کاٹنے کا وہ فائدہ نہیں ہوگا جو فائدہ ان کی حیات میں ان کی خدمت کرنے سے ملے گا، ان کی خدمت کرنے سے ملتا ہے. اکثر لوگوں کو یہی دیکھا گیا جب تک زندہ ہیں 2 سال کے لیے بات بند ہے، 2 سال 3 سال تک نہ ماں بیٹے سے نہ بیٹا ماں سے، اور جب مر جائے تو زار و قطار. یہاں تک میں نے نوجوانوں کو روتے ہوئے سنا ماں اٹھ جا 1 مرتبہ بات کر لے، 1 مرتبہ بات کر لے. اور جب معلوم پڑا تو لوگوں نے مجھ سے کہا دیکھو حضرت کیسا روتا ہے، کہہ رہا ہے کہ ماں 1 بار تو بات کر لے، اور جب تک زندہ رہی تو 4 سال تک بات نہیں کیا. کیا فائدہ ایسے اولاد کا؟ اور اگر آپ نے ماں باپ کی ناقدری کی، سن لیجئے گا یہ میرے نبی کا فرمان ہے، تمہاری اولاد بڑھ کر تمہارے ساتھ اس سے برا سلوک کرے گی. اس لیے گزارش ہے ماں باپ کی قدر کریں، ماں باپ کی عزت کریں. اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایک بکرا لا کر کے ہم نے کاٹ دیا تو ماں کا حق ادا کر دیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے 9 دن کے فاتحہ کر لیے، لوگوں کو کھلا دیا تو ماں کا حق ادا کر دیا. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اپنی والدہ کو کندھے پر بٹھا کر ایسی سخت دھوپ میں پتریلی زمین پر کہ اگر اس پر گوشت رکھ دیا جائے تو گوشت جو نا وہ جل کر کے کباب بن جائے، ایسے سخت گرمی پر اور گرم گرم پتھروں پر بغیر چپل کے میں نے اپنے کندھے پر بٹھا کر کے 7 میل کا میں نے سفر کیا والدہ کو بٹھا کر کے. تو کیا میں نے اپنی والدہ ماجدہ کا حق ادا کر دیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا وہ جس وقت میں جنم دے رہی ہوتی ہے، جن رہی ہوتی ہے، اور اس کو جو جھٹکے لگتے ہیں ان جھٹکوں میں سے شاید کہ 1 جھٹکے کا بھی تم نے حق ادا کیا ہو. اللہ اکبر کبیرہ، کیا شدت کی تکلیف ہوتی ہے. بلکہ علماء فرماتے ہیں اگر کسی انسان کی 40 ہڈیاں توڑی جائے، کتنی؟ 40 ہڈیاں توڑی جائے تو 40 ہڈیوں کے ٹوٹنے پر جو درد نہیں ہوتا اس سے زیادہ درد ماں کو اس وقت ہوتا ہے جب بچے کو جنم دے رہی ہوتی ہے. اتنی تکلیفیں کاٹ کر آپ کو اس نے جنم دیا ہے، موت اور زندگی کے درمیان رہ کر کے اس نے آپ کو پیدا کیا ہے. کیا طاقت آ جانے کے بعد، دولت آ جانے کے بعد یہی انسانیت ہے کہ ہم اس کے ساتھ بدسلوکیاں کریں، اپنی آواز کو اس کی آواز پر اونچی کریں؟ ایک صاحب نے تقریباً 7 مرتبہ اپنے کندھے پر بٹھا کر اپنی ماں کو عمرہ یا حج کروایا تھا. انہوں نے کسی بزرگ سے کہا تھا کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو اس بزرگ نے فرمایا تھا
ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بچپن کا زمانہ تھا، تو نے بستر پر پاخانہ کر دیا اور ماں نے بستر کو دھو دیا۔ غربت اور تنگ دستی کا یہ عالم تھا، فقر و فاقہ کا یہ عالم تھا کہ گھر میں دوسرا بستر نہیں تھا۔ ماں نے اسے دھو کر اس پر خود لیٹ گئی اور پوری رات میں اپنی چھاتی پر لے کر کے سو گئی۔ شاید اس ایک رات کا حق بھی تم نے ادا نہیں کیا ہے۔ یہ ماں ہوتی ہے، یہ ماں ہوتی ہے۔ آپ اندازہ فرمائیے، ماں کی ممتا، ماں کی محبت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ جب جانور میں ماں کی ممتا کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تو پھر انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس کی ممتا کا ہم اندازہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ بڑی دولت ہے۔ بہت سارے ماں باپ آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں، بچوں سے بات کرنے کے لیے ڈر محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ابھی بولوں گی تو بچہ بھڑک اٹھے گا، ابھی کچھ کہوں گی تو بیٹا غصہ کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ماں باپ یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، ان کی قدر کریں۔ آپ کو ہزاروں بیویاں مل جائے گی لیکن ماں باپ نہ مل سکیں گے۔ آپ کو دنیا کی دولت مل جائے گی لیکن ماں باپ نہ مل سکیں گے۔ آپ کو دوست مل جائیں گے لیکن ماں باپ نہ مل سکیں گے۔ میرے خاص طور پر وہ نوجوان ساتھی اور میرے وہ بچے جو رات کے 12-1 بجے تک چوراہوں پر، کٹوں پر، ہال پر بیٹھ کر وقت کو ضائع کرتے ہیں، میرے بھائیوں آپ گھر جائیے، ماں باپ کے قدموں میں بیٹھیے۔ ماں باپ جب دنیا سے رخصت ہو جائیں پھر تمہیں دوست مل جائیں گے، حال آپ کا کہیں بھاگ کر نہ جائے گا، وہ وہی رہے گا۔ لیکن ماں باپ چلے گئے، آپ روئیں گے، کاش میں جلدی آتا، ماں باپ کے قدموں میں بیٹھتا، ماں کے قدموں کو چومتا، ان سے نصیحتیں سنتا، ان سے دعائیں لیتا، کاش میں ایسا کیا ہوتا۔ گزرا ہوا وقت کبھی ہاتھ نہیں آتا، اس لیے گزارش یہ ہے رات بھر جاگنے کے بجائے زیادہ تر وقت اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں اور انشاءاللہ ان کے ساتھ زیادہ وقت بتانے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضرور اپنے فضل و کرم سے جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے عمر میں، علم و عمل میں بے پناہ خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے اور ہمارے شہر ہبلی کے بلکہ پورے ہندوستان بھر کے بلکہ پوری دنیا کے جتنے بھی بے قصور مسلمان جیلوں میں بند ہے اللہ پاک آسانیاں فرمائے اور جلد از جلد انہیں اپنے گھروں کو لوٹنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو ماں باپ کی خدمت کرنے، ان کی قدر کرنے، ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔